اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم حیات الاسلام وعماد الایمان۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی جو آپ حضرات کی گوش گزار کیا گیا وہ یقیناً کئی معنی میں انسان کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ پہلی منزل تو یہ کہ ایک انسان اگر خوشبختی کی زندگی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، یا یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایمان اور اسلام دو اہم ترین ایسے ارکان ہیں کہ جو انسان کو یہاں بھی کامیابی اور عزت سے نوازتے ہیں اور قیامت کے میدان میں بھی اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اسلام اور ایمان یہ دونوں جملے، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام ہو اور زندہ اسلام ہو، اس میں زندگی پائی جائے، تو حضور فرما رہے العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات کا نام۔ یعنی اگر کوئی مسلمان زندہ ہے تو اسی وقت زندہ ہو سکتا ہے جب اس کے پاس میں علم ہو۔ اور فرماتے ہیں عماد الایمان، اس کا مطلب ایمان کے لیے کچھ ستون کی ضرورت ہے، اور ایمان کا ستون علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ہماری اسلامی زندگی میں باحیات رہنے کی اور ایمان کی زندگی میں ہمیں ستون کے ساتھ رہنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی علامات حقیقت و مجاز سے متعلق، اور ہم نے تیسری علامت الاضطراد ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ جو اس کی مثال دی گئی، اس کے علاوہ مزید مثال کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لہذا اس بنیاد پر حضرت مصنف نے اپنے درس کی ابتدا یہاں سے کی وَلَنَذْكُرْ مِثَالًا آخر۔ ہم اس سلسلے میں اضطراد کو مزید سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت عالیہ کے اندر مزید ایک مثال کو پیش کرتے ہیں۔ کون سی آیت؟ ان آیت الخمس، خمس کی آیت، اعنی قولہ تعالی، آیت خمس کون سی نہیں وہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ الانفال 41۔ یہ قرآن مجید کے سورہ انفال کی 41 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، یہیں سے سورہ آپ کے پارے کی ابتدا بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَاعْلَمُوا، جان لیجئے، انما غنمتم، جو تمہیں فائدہ حاصل ہو، من شے، کسی بھی چیز سے، فَأَنَّا لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے، خمسہ، اس کا خمس ہے، وَلِرَسُولِ، رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ، مساکین کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ابن سبیل کے لیے۔ ان کے یہ خمس کا مرحلہ آیا، اللہ، رسول، ذی القربہ، یتامہ، مسکین، ابن سبیل، 6 سے سامنے ہے۔ توجب، یہ آیت، ان آیت الخمس توجب، واجب کرتی ہے، اخراج الخمس، خمس کے نکالنے کو، خمس کا نکالنا واجب ہے، کائے سے؟ ان الغنیمہ، غنیمت سے نکالنا واجب ہے۔ ابھی لفظ غنیمت آیا، غنیمتم، صیغہ فعل ماضی کا ہے، اور یہ نکلا کائے سے؟ غنیمت سے نکلا، اس کا مصدر غنیمت ہے، غنیمت اس کا مصدر ہے، اس سے نکلا یہ غنیمتم، اور اس سے صیغہ فعل ماضی کا بنا۔ اب سوال دی کیا تھا؟ فہل الکلمہ الغنیمہ موضوع للغنائم، کیا کلمہ غنیمت موضوعۃ، بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، للغنائم، ان غنیمتوں کے لیے، المأخوذہ فی الحرب، جسے حرب میں، جنگ میں لیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مال غنیمت، ایک لفظ کا استعمال ہے، انہوں نے مال غنیمت لوٹ لیا، مال غنیمت لوٹ لیا، غنیمت، تو کیا لفظ غنیمت اسی مال کے لیے وضع کیا گیا ہے جو جنگ میں لوٹا جاتا ہے؟ اس لفظ کو استعمال ہو رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ لوٹنا کہیں بھی کسی مذہب میں جائز، لوٹنا، سمجھے میری بات کو؟ لہذا انہوں نے کہا لوٹنا اس بات المأخوذہ، اخذ کیا، جس کو لیا جاتا ہے، لینا، ٹھیک ہے نا۔ او تعم، یا یہ کلمہ غنیمت عام ہے، کس کو عام ہے؟ کل فائدۃ، ہر فائدے کو عام ہے، یحوزها الانسان من طرق شتیٰ،
وہ فائدہ کہ جس کو مختلف طریقوں سے انسان حاصل کرتا ہے. کیا لفظ غنیمت کا استعمال صرف مال غنیمت کے اوپر ہوگا یا ہر فائدے کو غنیمت کہا جاتا ہے؟ یہ شک پیدا ہوا. مسئلہ ہے آخر تو مجاز کا. اگر یہ وضع کیا گیا ہے اسی مال کے لیے جو حرب میں لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس معنی میں حقیقت ہے، باقی معنی مجاز ہے. لیکن اگر اس کو عام ہر فائدے کو غنیمت کہتے ہیں تو یہ پھر معنی حقیقی ہوگا اور وہ خاص معنی ہو جائیں گے اس کے، چونکہ وہ بھی فائدہ ہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یستکشف الثانی، کشف ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ثانی دوسرا والا معنی، نہیں معنی عام، مگر کیسے؟ ان طریق الاضطراد فی الاستعمال، ہم اضطراد کے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ استعمال میں کون سا لفظ کس معنی میں مضطرد ہے. فَإِذَا تَتَبَّعْنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، جب ہم کتاب و سنت کا اتباع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو، دیکھتے ہیں، اٹھا کے دیکھتے ہیں، نجد اضطراد استعمالها، تو ہم پاتے ہیں کہ اس کا استعمال مضطرد ہے. فی کل ما یحوزہ الانسان من ای طریق کان، ہر اس مال کو کہ جو اس کو انسان حاصل کرتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، جو بھی مال انسان حاصل کرتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. جناب باتیں نہ بنائیے، دلیل دیجئے. تو جب انہوں نے کہا کہ دوسرا والا معنی اضطراد سے معلوم ہوتا ہے تو اب آئیے. قال سبحانہ تبارک و تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، تبتغون عرض الحیات الدنیا فإن اللہ مغانم کثیرہ. النساء 94، سورہ نساء کی آیت نمبر 94. تبتغون عرض الحیات الدنیا، وہ اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس بہت فائدے ہیں. اب مغانم کا مطلب کیا؟ اگر آپ کہیں وہی پہلا والا معنی مال غنیمت، تو کیا اللہ کہیں جنگ جا کے لڑتا ہے کیا؟ اس کا مطلب وہ معنی مراد نہیں ہے. کیا معنی؟ جو بھی فائدہ ہو، یعنی جتنے فائدے آپ حاصل کریں وہ اللہ کے پاس فائدے موجود ہیں. وَالْمُرَادُ مُطْلَقُ النِّعَمِ وَالرِّزْقِ، اس سے مراد کیا ہے؟ ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کا رزق، یہ غنیمت سے مراد. غنیمت کے معنی اس آیت میں کیا ہے سورہ نساء میں؟ مطلق نعمت، ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کا رزق جو ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے. بات واضح ہوئی؟ یہ تو قرآن کی آیت تھی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مورد الزکاة، زکات کی مرحلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلها مغنما، پروردگار اس زکات کو اسے فائدہ قرار دے، سبب فائدہ قرار دے. مغنمن، مغنم غنم سے، وہی غنیمت سے. تو اگر اس کا مطلب یہ کہ کیا اللہ کے رسول یہ کرے کہ پروردگار اس میری زکات کے مال کو مال غنیمت قرار دے، یعنی میرے لیے فائدے کا سودا قرار دے. فی مسند احمد، کتاب مسند احمد میں موجود ہے، غنیمت و مجالس ذکر الجنہ، ذکر کی مجلسوں کا فائدہ جنت ہے. اب کیا کہیں گے ترجمہ یہاں پہ؟ غنیمت و مجالس، یعنی کہ ذکر کی مجلسوں کا مال غنیمت فائدہ. وفی وصف شہر رمضان، حضور سرور کائنات نے جب ماہ مبارک رمضان کے اوصاف بیان فرمائے تو اس میں ایک وصف بن گیا، غنم المؤمن. یہ رمضان مبارک کیا ہے؟ مومن کا فائدہ ہے. تو یہاں پر کتنے ذکر کیے؟ قرآن کی ایک آیت پیش کی، حضور کے 4 قول پیش کیے. ایک زکات کی جگہ پہ لفظ غنیمت کا استعمال مطلق فائدہ کے لیے، دوسرا استعمال کیا مستند احمد سے متعلق، وہ تیسرا استعمال کیا مال غنیمت سے متعلق. 3 قول سامنے آ گئے. فہذه الاستعمالات الکثیرہ المضطردہ، یاد رکھیں یہ استعمال بہت زیادہ ہیں اور مضطرد ہیں. تکشف عن وضعها للمعنی العام، جو واضح کرتے ہیں
ظاہر کرتے ہیں، کشف کرتے ہیں کہ اس مال غنیمت کو وضع کیا گیا ہے معنی عام کے لیے، نہ کہ اس مال غنیمت کے لیے۔ معنی عام کیا تھا؟ مطلق فائدہ۔ ھذا ھو الطریق المعلوف فی اقتناص مفاہیم اللغات، یہی معلوف طریقہ ہے، یہی معروف طریقہ ہے کہ جس سے لغتوں کو سمجھا جاتا ہے، وہ معانیہا، الفاظ کے معنی، لغت کے معنی کو سمجھا جاتا ہے، وفی تفسیر لغات القرآن، قرآن مجید کی لغت کی تفسیر کو سمجھا جاتا ہے، وہ مشکلات السنہ، حضور سرور کائنات یا معصومین کے اقوال کی جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے، وہ علیہ قاطبۃ المحققین، اسی طریقے کے اوپر تمام کے تمام محققین عمل کرتے ہیں، وَيُطْلَقْ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِن تفسیر قرآن التفسیر البیانی، اور اس جیسی تفسیر کو تفسیر بیانی کہا جاتا ہے۔ اب اطلاع سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ۔ باقی اور تفصیل مزید انشاءاللہ مطولات میں جب تفصیلی کتابیں پڑھیں گے وہاں سامنے آئے گی۔ آج یہ بحث ختم ہوئی ہے، کل سے انشاءاللہ تنسیص اہل اللغہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔